اعلان نبوت کے چند روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مکہ کی گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا تو ایک نوجوان جو حبشہ کا معلوم ہوتا تھا چکی پیس رہا ہے اور زارو قطار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو جب تھک ہار کر گھر واپس آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے کہ میں بھی تو ایک گوشت پوست کا ایک انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند آتی ہے، لیکن میرے مالک کو ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اس رو رو کر زندگی گزارنا ہی لکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا، ہاں میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں، تم سو جاؤ، میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے گئے۔ دوسرے دن پھر آپ وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلام کر کے اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا کہ آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے رہے اور صبح کو خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں جو میرا اتنا خیال رکھ رہے ہیں؟ ہم غلاموں سے تو نہ کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کس لیے اور کیوں کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے، ایک شخص جس کا نام محمد ہے، اپنے آپ کو اللہ کا آخری نبی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ہی وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ وہی نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ تھا۔ آج تک دنیا انہیں حضرت بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے لوث غلام بنا کر رہتی دنیا تک مثال بنا دیا۔